السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا جو ہے 20واں پارہ ہے اور سورہ جو ہے النمل ہے، اور آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک، یعنی صرف 3 آیات ہیں۔ ویسے میں آپ کے سامنے 5 آیات رکھتا ہوں، لیکن یہ سورت کی آخری جو ہے نا 3 آیات ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے سورۃ القصص مکیہ وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ النمل کی آخری 3 آیات ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انما امرتو، سوائے اس کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ یہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی۔ کون ہے؟ مکہ شہر ہے، اور اس مکہ شہر کا جو رب ہے میں اس کی عبادت کروں۔ الذی حرمہا، جس کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا، جس نے اس کو حرمت دی ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر چیز ہے۔ کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ میں اپنے رب کا کیا بنوں؟ فرما بردار بن جاؤں، اس کا مطیع ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَى، پس جو آدمی راہ پر آتا ہے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ جو راہ پر آیا ہے وہ اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے، اپنے نفس کو ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو آدمی بہکا رہا، گمراہی پر لگا رہا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، پس آپ کہہ دیں کہ میں جو ہے ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آیاتہ، وہ عنقریب دکھاتا ہے یا دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمَا رَبُّكَ، اور تیرا رب نہیں ہے بغافل غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ جو بندہ نیکی کے اعمال کرتا ہے، اللہ ذوالجلال جانتے ہیں کہ یہ بندہ اچھے اعمال کر رہا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اللہ ذوالجلال دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرا یہ برے اعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، جن کو کرنے کا ہمارے خالق نے حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جن سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور ایسے کام جو شیطان بندے کے لیے مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ہم غور کریں کہ اس سے ہمارا خالق و مالک ناراض تو نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ جو اچھے کام ہیں ان کو عام کریں، پھیلائیں، اور خود بھی اچھے کام کریں۔ اور بھائیو، جو برے کام ہیں، نافرمانی والے کام ہیں، اس سے تمام امت کے بھائیوں بہنوں کو روکیں اور خود بھی رکے رہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا تبلیغی دعوتی تعلیمی ادارہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے
میں نے ادارے کا نام، کیونکہ میں نے پوری امت کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی اسلام آباد میں ادارہ بنا کر دعوت اور تبلیغ کے قافلے جماعتیں ہم نے نکالنی ہے، اس کے لیے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے مجھے۔ اور ناظرین کرام، اس میں نے امت کے لیے کام کرنا ہے، جماعتوں فرقوں کے لیے نہیں، ہم سب ایک امت ہے، سب امت ہے۔ قیامت کے دن ساری امتیں آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ کثرت کس امت کی ہوگی؟ امت محمد کی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری آنکھیں جن بھائیوں کو بہنوں کو دیکھ رہی ہیں، یہ سب امت محمد ہے، ہم نے سب کی اصلاح کرنی ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے اور رسول اللہ کا فرمان سکھانا ہے، رسول اللہ کی نماز سکھانی ہے، رسول اللہ کا دین سکھانا ہے۔ تو میں نے اس ادارے کا نام تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد۔ کیوں؟ جب دین رسول اللہ کا، جب قرآن اس جو پڑھتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں سنایا، جو ہمیں دین کے مناسب رسول اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس ادارے کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، ساری امت کو پتا ہو یہ نام محمد کریم کے نام پر رکھا ہے، یہاں سے جو ہمیں دین ملے گا وہ یا اللہ کا قرآن ہوگا یا نبی کا فرمان ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، اس ادارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک ہم اس کے پہلے میں ایک ادارہ بناؤں گا، پھر بے شمار ادارے بھائیوں کو کہوں گا کہ ہم بنائیں، اور ان میں پہلی سے لے کر میٹرک تک بچوں کو ہم سکول کی تعلیم دیں گے، اور ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے، دین بھی سکھائیں گے ان کو۔ جب میٹرک پڑھنے کے بعد ہمارا یہ بچے آگے جائیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، ناظرہ تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہو، اسی طرح شعبہ حفظ تجوید کے ساتھ وہ بھی اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ شامل کریں گے۔ اور پھر میرا یہ ذہن ہے کہ 2 سال کا تربیتی کورس، جو بچہ میٹرک پڑھنے میں کے بعد پھر آگے کالج میں جائے تو 2 سال کا قرآن سارا ترجمے کے ساتھ ہو، اور اس میں صحیح البخاری شریف ہو، اور اسی طرح جو ہے نا اس کے اندر قواعد کی، صرف نحو کی کتابوں کا ایک 2 سالہ تربیتی ہم یعنی 2 سالہ تربیتی کورس ہم تجویز دیں گے، ترتیب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ماشاءاللہ اس کو پھر ہم جو ہے بچوں کو پڑھائیں گے، تو ہمارے بچے نماز ان کو ترجمے کے ساتھ آئے، نماز جنازہ آئے، اور میرے محترم ناظرین کرام، دین کے سارے مسائل، دعائیں، ساری دعائیں۔ میرے بھائیوں، میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں بے شمار ایسے امیر ہیں جو اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے ہیں، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو بچے اربوں کے وراثت سے اس کے مال و دولت کے وہ مالک بن جاتے ہیں، لیکن جو جانے والا باپ ہے جو اتنا مال دے کر گیا ہے، اس کے جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا، اس کو ہم نے کیا دعا دینی ہے، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، بس کھڑے ہوتے ہیں منہ بند کر کے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا باپ فوت ہوا ہے، اس کو ہماری والدہ فوت ہوئی، اس کو ہم نے دعائیں دینی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، ان کو نماز جنازہ نہیں آتا، دعائیں نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ بچے اربوں کے وارث تو بن گئے، لیکن جانے والے باپ کو اس نے کیا دیا؟ کیونکہ ساری زندگی باپ نے ان کو قرآن سکھایا ہی نہیں ہے، ان کو نماز سکھائی نہیں ہے، ان کو نماز جنازہ یاد ہی نہیں کروایا، تو بچے کیا دعا دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم مل کر اپنے بچوں کو جو ہے نا اسلام کی تعلیم دیں، تو پوری دنیا سے، پاکستان سے، عرب ملکوں سے، یورپ ملکوں سے، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں، میرے معاون بنیں، ہم مل کر اس ادارے کی جگہ لیں، اور پھر اس پر جو ہے ہم تعمیر کریں، پھر اس کے ماہوار اخراجات کو اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت بڑی میں نے جامع مسجد بنانی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس مسجد کا نام میں نے تجویز کیا ہے جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر میں نے رکھنا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک اب محمد کریم کی شریعت ہے، قرآن حدیث ہے، اور کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس جذبے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر ایک تبلیغی جو ہے نا ہم یعنی نظام بنائیں گے کہ یہاں سے ہم معلم
یعنی ایسے اساتذہ ہم تجویز کریں گے، ان کو مقرر کریں گے، ایسے اساتذہ کو جن کے پاس قرآن کا اور حدیث کا علم ہوگا، وہ معلم بنا کر اور اس کے ساتھ جماعتیں شامل کر کے، اس کے ساتھ افراد شامل کر کے ہم ہر گھر تک انشاءاللہ تعالی لوگوں کو کلمہ سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تبلیغ کا کام ہم نے ایک منظم طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں آپ کی آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم تمام امت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی بھائی اس جذبے سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم مل کر جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہماری زندگی بچ گئی ہم وقف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تبلیغ اور دعوت اور تعلیم کے میدان میں قدم اٹھائیں گے، اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کر دیں گے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور سب بھائیوں کو، سننے والوں کو، اللہ ذوالجلال جو ہے دین کا خاتم بنائے، ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، جب دنیا سے جائیں توحید کی برکت سے ہمارے جسم پر کوئی گناہ نہ رہیں، اور اللہ ہمیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ ہمیں جنتوں کے وارث بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔